حضرت واصل بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس، واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا۔ کہتے ہیں ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گئے، ایڈیاں گلاں سنا کے ایڈا سیاح سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کی ہے، تو بڑا سونا لگے گا، پھر تیرے گلے میں ڈالا بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا ہے، اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا۔ سارا دن جھوٹ بولا، فریم کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے۔ فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے۔ فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں، نبی پاک کا غلام۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا۔ کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے اجازت۔ ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کے مالک کی بات کر رہا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے۔ رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہے، رم جھم برکھا برسی ہے، مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے، پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے، پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی۔ حضور سویرے نکلے، بازار میں گئے، غلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر پڑی، حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے غلے میں پڑی نہیں، تیری گندم خشک رہ گئی، رات اتنی بارش ہوئی۔ نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور پردہ پوش ہے نا، لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے، جو دھوکہ دے۔ اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا تیرے گلے پہ تیری گلوں پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا، بازو اوپر کیا، اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا، اور ہم نے سے نہیں ہے جو دھوکے دے، فریب کرے، مکر کرے،
دجل کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں، دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا، دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کا ہی رنگ نرالا ہے، سب کا ہی انداز نرالا. سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی، سارے دو. وہ گزر گئے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی، بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کوئی ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے، حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں، کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری، اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں، دودھ بیچنے والے سے، صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر، تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جناب، آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ، اعلانیہ گناہ کرتے، اعلانیہ سرعام، کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے. بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ تو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر، اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اس سے مراد صرف گوالا نہیں، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر، دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا، موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل، نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن جاتا. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 400-500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دی، گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی، اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی. انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے.
لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکا ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے، دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تو اس پیر دے بندے کی مرید ہو، جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے سے؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند. جتوں ہوندا پیا تو بھی نہیں ہون دے. کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے، دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کرے. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی. اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا ہے نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں بھی ہے؟ کہا ہے. ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے. اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی. کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے. کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر. اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے. پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں. 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر. جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو. اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو.
میں نہیں کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے. وہ ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لاڑا، اس ووٹی کئی خاوند کیتے، جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ. کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی. ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی. مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگے، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کچھ سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے، تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا. 3 لاشیں، ایک دریا میں، دوسری وہاں، مر گئے، مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی. ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی. اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہے. راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن. اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا. اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے. بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا،
اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ لیکن اب بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے، صحابی 2 گھنٹوں کے، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوتے۔
اپنے قریب کو منانے کی صحیح نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ۔ وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا عرض ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کو بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں۔ پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہے۔ اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی ہیں اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا مامون نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ۔ اس نے اگل ڈالا اس کو تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا ہے۔ تو یس کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئین وفاداری۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا، ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے کوئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا۔ ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا پھر خیر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات کتنی بڑی کر گیا ہے، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو، کیا بڑی بات بیان کر گیا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس رومز کے اندر جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وقت سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی۔ ان کو تو پتہ چل گیا ہے میری غلطی نکل آئی ہے۔ یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، لیکن اگر وہی استاد یا وہی والد آتے ہی بچے کے سر پہ دستے شفقت رکھے اور کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے
اور اپنی گردن کو جھکا کے اس بچے کے سر پر ایک بوسہ دے ڈالے تو اس بچے کو یوں سکون ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میں ہر گرداب سے نکل کے ٹھنڈک کی طرف آ گیا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ میرے رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، انہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہامتے کامتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کپی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتا۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟
کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو لوگ تو تادہ زدی کریں گے۔ ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں۔ دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی، نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگی اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کرنا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آگے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے۔ چوری کے لیے مار کھاتا ہوں، کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر۔ یہاں تو لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں۔ ذرا کو بچہ دیپ کی طرف بڑھتا ہے، سوال جواب شروع کر دیتا، وہ تو ہوڑے ہی داڑھی رکھ رہی ہے۔ میں کہ جی تسی دسیا جے ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا۔ آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہے، سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا۔ پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوگے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں
میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو، حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر رہے ہیں۔ آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلی، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے۔ کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ تو میرے عزیز تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ، گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی، اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں،
اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحیل حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ خیر کی بات کہہ دے، وہ ہمارے بزرگ تھے، مجھے بات بڑی پسند ہے سادی سی پر بڑی انوکھی ہے۔ بازار میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کے، گلے میں دوپٹہ ڈالے جا رہی ہے۔ تو حضرت صاحب چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، پتر مسلمانہ دی بیٹی ہے، مسلمانہ دا بول کے میرا پتر سیر کاج۔ بڑی سخت اور بڑے تلخ لبو لہجے میں وہ خاتون کسی امیر گھر کی محسوس ہوتی، تلخ لہجے میں، بابا جا اپنا کام کر۔ تو حضرت اس کی بات سن کے بڑے تحمل اور بردباری سے فرمانے لگے پتر میرا یہی کام میں کام نہیں لگا، میری یہی ڈیوٹی ہے، جو بندہ غلط بات کرے اسے تھوڑی سی ادب سے نصیحت کرو، میرا یہی کام میں کام نہیں لگا۔ تو وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر آپ کہے تو صحیح دین کی بات، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے حضور کے دین کا پیغام، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے ماتحتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے آؤ یار نماز کے لیے چلے، اپنے گھر میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں رکھتے، ہر کام کے لیے ناراض ہوتے ہو، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کمزوری دکھانا۔ میرے عزیز اس سے آپ نکل جائیں، اس بات سے پرواہ نہیں کی لوگوں نے، لوگ نکل گئے۔ آپ یقین کریں کتنے بڑے تھے حضرت زبیر بن عوام، فرماتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کبھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، تو میری عادتیں نہ خراب کر۔ فرماتے چٹائی لپیٹ کے نہ میرے گرد مجھے باندھ کے، تو اس کو میرا چچا آگ لگا دیتا تھا، وہ جو دھواں ہوتا تھا نا اس کا، ایک دھواں بڑی تکلیف دیتا ہے اگر آپ دھوئے میں گر جائیں، فرماتے اس سے مجھے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، لیکن ہر لمحہ میرے دل سے بھی صدا نکلتی، حق وہ ہے جو رسول پاک لے کے آئے، سچ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کسی جگہ بھی کسی کمزوری کا اظہار کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اللہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے،
اور دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو۔ پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو جتنا لوگ معجزے مانگتے ہیں، آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے، لوگ مان نہیں رہے، دو دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے۔ کیا فرق آ جائے ابھی؟ ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے،
ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا ہی اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگے جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے، اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے۔ جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے؟ حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں، منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے، اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو، اتنی بڑی گستاخی کرتے؟ جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں،
اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا۔ داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں۔ قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد نوکر اس دا سب جگ ہویا، او سلطان جہاں دا نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شاہدہ نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شاہدہ آدم جن ملائکے
سب تو فیل اونا دی او سلطان نبیاں دا ہویا ہر ایک چیز اونا دے او سلطان نبیاں دا ہویا ہر ایک چیز اونا دے آدم جے نہ ہویا آہا جہاں اسے نبی کہایا عنبر درتی دوزخ جنت خاطر اسے دی پایا عنبر درتی دوزخ جنت خاطر سے دی پایا محتر نو سلیمان تے جنڈا اس دا چاندے اس عزیز اگے ہوئے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے سب صفاتاں تھی صفت وڈیری ہویا فضل حضوراں صفت مبارک پاک نبی دے نوروں کھلی علی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں اول آخر تے کے جنادا شان نہ تھیندا
صلی اللہ علیہ وسلم